صفحہ نمبر 81 آیت نمبر 65 سورة النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم یہ یہودی ایمان نہیں لاتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ لوگ آپس کے معاملات کا فیصلہ آپ کے پاس لائیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر یہ لوگ آپ کے فیصلے کے متعلق دل میں کوئی حرج نہ پائے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تسلیم ہو جائیں کامل طور پہ تسلیم ہو جانے کے ساتھ۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان پہ بطور توبہ یہ فرض کر دیں کہ اپنے آپ کو قتل کرو، أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو یہ کام ان میں سے بہت تھوڑے سے افراد کر لیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر یہ لوگ وہ کریں گے جس کا ان کو نصیحت کرتے ہیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، یہ ان کے لیے بہت بھلائی ہوگی اور ایمان پہ استقامت ثابت ہوگی۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، پھر ہم ان کو اپنی طرف سے اجر عظیم دیں گے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان کو ہم سیدھے راستے کی ہدایت دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں فیصلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ہاں لے جایا جائے، یہ اللہ کا منشا ہے۔ گزشتہ آیات میں یہودی اور منافق کے جھگڑے کا ذکر تھا، آج کی آیت کے متعلق بھی ذکر ہے حدیث شریف میں کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی ایک بندے کے ساتھ جو مدینہ منورہ میں رہتا تھا کوئی تنازع ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ہاں فیصلہ لے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا، تو اس آدمی نے کہا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کہ پھوپھی کے خاندان میں سے ہیں، اس لیے اس نے ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ تو اس کے متعلق یہ آیت نمبر 65 نازل ہوئی کہ آپ کے رب کی قسم کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ کامل ایمان جس میں ہوتا ہے تو وہ آپ کے ہاں فیصلہ لاتے ہیں، اور آپ کے فیصلے پہ پھر دل میں کوئی حرج کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، اور جھک جاتے ہیں کہ ہم مان لیتے ہیں۔ اور اگر ان کو بطور توبہ کے کہا جائے کہ آپس میں میدان میں نکل کے اپنے آپ کو خود ہی قتل کرو یا گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے بہت تھوڑے سے افراد ایسا کریں گے۔ ان کو جن باتوں کی نصیحت کی جا رہی ہے
یہ بہت بلائی ہے، اللہ اجر عظیم دیں گے اور اللہ سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ دراصل قرآن اور اسلام کا مزاج بھی یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کامل طور پہ شریعت کے حوالے کرے، ہر ادا شریعت کے مطابق ہو، پھر مومن ایک مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ دنیا میں جب تک زندگی ہے اللہ کی رضا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے بڑے اساتذہ کے بقول کہ آپ حیات ہیں اور موت کے آثار جب تک شروع نہیں ہوئے آپ کے لیے اپنے رب کو خوش کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ روزہ رکھو خاص اللہ کی رضا کے لیے، دل میں یہ نیت ہو اللہ خوش ہو گئے، نماز پڑھی اللہ خوش ہو گئے، زبان سے ذکر کیا اللہ خوش ہو گئے، اسی طرح درود شریف پڑھا اللہ خوش ہو گئے۔ یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا، اس مہینے کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ زبانی عشق کے بجائے سچا عشق پیدا کر، اپنے نبی سے پکی سچی محبت ہو، اور درود شریف کی کثرت ہو، یہ بہت اجر کا ذریعہ ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو فرضی نمازوں کے علاوہ اوقات ملتے ہیں ان میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں چوتھائی حصہ درود شریف میں لگا لوں تو آپ کی کیا رائے ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا چوتھائی حصہ بھی اچھا ہے لیکن اس سے اگر زیادہ کرو گے، اس نے کہا پھر جتنا وقت ملتا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے تیسرا حصہ درود شریف میں صرف کروں، یعنی درود شریف پڑھتا رہوں، اور باقی 2 حصے اور اذکار۔ فرمایا اگر اس سے بھی بڑھا دو گے تو اچھا ہوگا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر وقت اضافی وقت کے 2 حصے کر کے آدھے وقت میں درود شریف پڑھتا رہوں، آدھے میں اور، ارشاد فرمائے اگر اس سے بھی بڑھا دو گے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بس درود شریف ہی پڑھتا رہوں اضافی اوقات میں فرضی نمازوں کے علاوہ جہاں جہاں وقت ملے، پھر ارشاد فرمایا بس پھر تو ہر غم سے بے غم ہو جاؤ گے، ہر غم سے بے غم ہو جاؤ گے۔ درود شریف ایک مقبول وظیفہ ہے۔ اس نے ایک عالم تھے، اس نے ایک عجیب بات کہی کہ وہ کون سا وظیفہ ہے جو اللہ خود بھی کرتے ہیں، وہ کون سا وظیفہ ہے جو اللہ خود بھی کرتے ہیں اور اپنے مبارک فرشتوں کو بھی حکم کرتے ہیں تم بھی کرو۔ تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے حضور کی مبارک ذات پہ درود بھیجتے ہیں۔ درود ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ خود کرتے ہیں، قرآن گواہ ہے۔ درود شریف کی کثرت یہ بہت بڑی سعادت ہے اور آخرت میں بھی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ یہاں ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ ہر غم سے نجات ہے اور آخرت کے لیے شفاعت کا ذریعہ ہے۔ درود شریف ایک بہت مبارک عمل ہے، یاد رکھیں۔ یہ تو ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اکابر کا خاص وظیفہ ہوتا تھا اور برکت والی چیز ہے۔
اور ہمارے حضرت اجرمان ہزاروی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کی عادت شریفہ تھی، جب بھی کسی مجلس میں جاتے تو ذکر، اللہ کے نام کا ذکر، اور حدیث میں کہ افضل ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ ہے، تمام اذکار میں سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اس پہ بہت زور دیتے تھے۔ اور ساتھ درود شریف پہ یہ فرماتے کہ درود شریف جو ایک دفعہ پڑھتا ہے تو حدیث میں ہے کہ اس کو 50 انعامات ملتے ہیں۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پہ 50 انعامات ملتے ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا ہے۔ ایک دفعہ جس نے درود شریف پڑھا اس پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک دفعہ درود شریف ہو گیا۔ تو درود شریف ایک دفعہ جس نے پڑھا 10 خطائیں معاف ہو گئیں، 10 درجات اللہ بلند فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پہ اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں اس کے عمل نامہ میں لکھوا دیتے ہیں۔ اور جس نے ایک دفعہ درود شریف پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جس نے ایک دفعہ درود شریف پڑھا اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 دفعہ سلام آتا ہے۔ تو یہ 50 انعامات ہیں، یاد رکھیں، ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پہ 50 انعامات ہیں۔ تو ایسے بھی آدمی چلت پھرت کام کاج تو زبان سے درود شریف جاری ہو، استغفار ہو، کلمہ طیبہ ہو، جو بھی نیک کلمات ہیں ان کی بہت بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور ان چیزوں سے یہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے نصیحتیں کی ہیں، مجھ پہ درود شریف زیادہ پڑھا کرو، میں ان کی شفاعت کروں گا جو مجھ پہ زیادہ درود شریف پڑھتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک فرشتہ میری قبر کے ساتھ مقرر ہے، پوری دنیا کی قوت سماع اس کو حاصل ہے۔ جو بھی مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ مجھے بتاتا ہے فلاں فلاں کا بیٹا فلاں علاقے سے آپ پہ درود شریف پڑھ رہا ہے۔ اس لیے زبان کو فضول باتوں کے بجائے ان چیزوں میں مشغول رکھیں۔ پھر یہ ہے کہ جب ان نصیحتوں پہ عمل ہوگا تو دین پہ استقامت آئے گی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اجر عظیم دیں گے اور ان کو سیدھے راستے پہ رکھیں گے۔ قرآن پہ عمل کرنے سے یہ تمام برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ آپ کے رب کی قسم، یہ لام زائدہ ہے، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے یہاں تک کہ اپنے معاملات کا فیصلہ آپ کے ہاں پیش کریں۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، پھر ان کے دلوں میں آپ کے فیصلے کے متعلق کوئی تنگی اور حرج بھی نہ آئے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور تسلیم ہو جائیں کامل تسلیم ہو جانے کے ساتھ۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان پہ فرض کریں کہ بطور توبہ تم لوگ اپنے آپ کو خود ہی قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکلو، ما فعلوه الا قلیل منهم، یہ کام نہیں کریں گے مگر ان میں سے بہت تھوڑے سے لوگ۔ ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیر لهم واشد تثبیتا، اگر یہ وہ کام کریں گے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بڑی بھلائی ہوگی اور دین ایمان پہ استقامت کا ذریعہ ہوگا۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تب ہم اپنی طرف سے ان کو اجر عظیم دیں گے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیں گے۔
बुध है तो मुख्तसर सी मजलिस हो ज़िक्र की। फतवा शामिया के अंदर लिखा है कि जब करीब में नमाज में मशगूल आदमी ना हो, इबादत में मशगूल ना हो, कोई आराम फरमा ना हो, तो ज़िक्र जहरी की मजलिस जायज़ है। और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला सबकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। तो ये तसव्वुर करते हुए कि अल्लाह सबसे बड़े हैं, कलमत तय्यबा का ज़िक्र हो और फिर अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र करते हुए अल्लाह की सिफ़ात का ख्याल रखना। राज़िक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, खालिक भी अल्लाह, ये नेमतें भी अल्लाह ने दी, ये ज़िंदगी मुझे अल्लाह ने दी। हर नेमत का इस्तेहज़ार करके फिर ज़िक्र में बरकत होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुराक़बा मौत सल्लम है। आंखें बंद करके हम सब ये सोचें एक न एक दिन मुझे मौत ज़रूर आएगी, मेरा ये जिस्म साकिन होगा, मुझे तख्ते गुस्ल पे लिटाया जाएगा, मुझे गुस्ल दिया जाएगा, मुझे कफन पहनाया जाएगा और फिर दोस्त अहबाब रिश्तेदार अक़रबा अपने कंधों उठा के हमेशा हमेशा के लिए मुझे मिट्टी के घर के हवाले कर देंगे।
اللہ تبارک و تعالی موت کی تیاری کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یا اللہ، مرنا تو ایک دن ضرور ہے، موت تو آئے گی اگرچہ ہم غافل ہیں۔ ایسی موت عنایت فرما کہ آپ ہم سے راضی ہو۔ اے اللہ، مردگان اہل اسلام جتنی بھی رحلت فرما چکے ہیں، سب کے رشتہ دار اقربا میرے والدین سمیت، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ جن کی مغفرت ہو چکی ہے اللہ ان کو درجات رفیع نصیب فرما، جن کی درجات رفیع ہیں ان کو شفاعت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہمارے نبی نے فرمایا عقل مند وہی ہے جو موت کی تیاری کرے۔ یا اللہ، ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ، عذاب قبر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ آگے لمبے سفر کے مشکل مراحل ہم سب کے لیے آسان فرما، ہر مسلمان کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ، جتنی بھی غیر مسلم ہیں پوری دنیا میں، یا اللہ سب کو اسلام کی دولت عنایت فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ بیمار جتنے بھی ہوں، حاضرین غائبین میں، مسلمانوں میں سے گھروں میں، اسپتالوں میں، مختلف امراض کے اللہ سب کو شفا یاب فرما۔ جو مقروض ہیں اللہ ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ، جو ماں باپ بچے بچیوں کے رشتوں کے متعلق پریشان ہیں، مناسب رشتے عنایت فرما۔ جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں یا اللہ دونوں خاندانوں کے لیے خوشی اور مسرت کا ذریعہ بنا۔ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عنایت فرما۔ یا اللہ، دوسروں کی اولاد کو دیکھ کے ان کا دل ترستا ہے، یا اللہ آپ تو دے سکتے ہیں، جو بھی اولاد ہیں ان کو نصیب فرما۔ یا اللہ، باران رحمت جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں برسا دے۔ حرم کے دروازے یا اللہ امت کے لیے کھول دے۔ حرمین شریفین کی مقبول حاضری بار بار ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ، دیگر جتنی بھی جائز حاجات ہوں حاضرین کے دل میں، یا اللہ سب کو اپنے فضل سے پوری فرما۔ آخری خاتمہ بالخیر تو ہم سب کی حاجت ہے میں نصیب فرما۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ